تقریبات کے موقع پر جو بے پردگی ہو رہی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. ایک تو یہاں سے جب میں بچپن سے لا رہا ہوں تو یہ تو گھر خاندان کے معاملات ہو گئے. گھر خاندان میں لڑکے لڑکیاں اس طرح بگڑ رہی ہیں. گھر خاندان سے ذرا باہر جائیے. آج کی جو مخلوط تعلیم ہے ہمارے ملک میں اسکول اور کالجز کی، جب گھر کی تربیت مضبوط ہوگی تو وہاں کے برے ماحول کا وہ زیادہ اثر نہیں لیں گے. لیکن یہاں گھر کا ماحول ہی چوپٹ ہے، یہیں سے بے حیائی بے پردگی ہے. تو جب گھر سے باہر جائیں گے اسکولوں کالجوں میں تو وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. تو یہاں جو سیکھیں گے اس کا پریکٹیکل ادھر جا کے کریں گے. گھر میں تو بڑے نیک بنے رہیں گے، ماں باپ سمجھیں گے ہمارا بچہ بہت نیک ہے، ہماری بچی نیک ہے، لیکن گھر سے باہر قدم رکھنے کے بعد وہ کیا کر رہی ہے یہ ان کے گمان میں نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسکول کالج اور ٹیوشن کے نام پر گھر سے نکلنے والی بچیاں پارکوں میں وقت گزار رہی ہیں، ہوٹلوں میں وقت گزار رہی ہیں، تفریح گاہوں میں وقت گزار رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی ہے ان کا پرسان حال؟ ان کے اندر حیا ہم نے نہیں پیدا کیا اور یہ آزادی ملتے ہی ان کی بے حیائی رنگ دکھانے لگی. اور گھر خاندان میں تو ایسے بے حیائی بے پردگی، باہر یہ اسکول اور کالجز چلیے ٹھیک ہے ہو گیا، سب پڑھنے کی عمر ختم ہو گئی، شادیاں ہو گئی. تو کیا آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا شادی شدہ خواتین ان چیزوں سے محفوظ ہیں؟ کیا یہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بے حیائی بے پردگی کی عادی اچانک پردے والی اور حیا والی بن جائے گی؟ وہاں جا کر تو اور مواقع کھل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے پردہ اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے، اس طریقے سے ختم ہو رہا ہے. ہماری تقریبات میں بچوں سے لے کر بڑوں تک مردوں اور عورتوں کا اس طرح اختلاط ہو رہا ہے. اسلام نے تو کہا تھا کہ عورت پردے میں رہے اور مرد اپنی نظر نیچے رکھے. ایک حدیث سنیے، صحابہ کرام راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو راستے میں، اٹھو یہاں سے. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ہم لوگ یہی ملنے کا موقع ہے، یہیں پر ہم کچھ کام کی باتیں کر لیتے ہیں، راستے میں بیٹھ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر راستے کا حق ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھو، کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو، کسی کی مدد کرو، کوئی راستہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتا دو. راستے میں چونکہ مرد و عورت سب چلتے ہیں اور اس زمانے میں خواتین باپردہ تھیں، بے پردہ نہیں گھومتی تھیں. اس زمانے جب باپردہ خواتین کا زمانہ تھا تب راستوں میں حضور نے تعلیم دی کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھو. آج کے زمانے میں کتنی نظروں کو نیچے رکھنے کی ضرورت ہے؟ آج جب ہم تقریبات میں جاتے ہیں کتنی ضرورت ہے ہم کو اپنی نظریں نیچی کرنے کی، اور خواتین کو کتنی ضرورت ہے پردے کی. اور کتنے ایسے ہیں جو ہماری امی ادھر ہیں، بہن ادھر ہیں، بیوی ادھر ہیں اور ادھر کنارے سے ہو جاتے ہیں، پھر ادھر کی ساری عورتوں پر ان کی نظر بھی پڑتی ہے. اور خواتین بھی یہ نہیں سوچتی کہ کہیں نہ کہیں سے مردوں کی نظر ہم پر پڑ سکتی ہے تو ہم پردے کے ساتھ رہیں، ان کا بھی ایسا خیال نہیں ہوتا. نتیجے میں کیا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جائے، کھانا کھائے، واپس آ جائے. ہماری آپ کی کیا بات ہے؟ حضور اپنے گھر میں صحابہ کی دعوت کرتے تھے تو صحابہ کرام ایک مرتبہ دیر تک بیٹھ گئے تو قرآن میں آیت اتر گئی کہ اے مسلمانوں نبی کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو کھا کر چلے جاؤ، وہاں بیٹھو مت باتیں کرتے ہوئے. ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، کھانا کھانا اور مبارکباد دے کر آنا ہمارا کام ہے. 2 گھنٹے وہاں بیٹھ جانا، وہاں بے حیائی و بے پردگی کا مظاہرہ کرنا اور رات کے 1-2 بجے وہاں سے نکلنا. ایک حدیث آپ سنیے، اس سے بے پردگیاں تو ہو ہی رہی ہیں لیکن اور بھی نقصان کیا ہوتا ہے. حضور کا فرمان ہے جب رات ہو جائے اور راستے سنسان ہو جائیں تو تم اپنے گھروں سے باہر مت نکلو، کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مخلوقات کو عام فرما دیتا ہے.
تو محدثین فرماتے ہیں کہ ان مخلوقات کا ہم سے قریب ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. آج کتنی خواتین ہیں جو آدھی آدھی رات کو وہ تقریبات سے، فنکشن ہالوں سے واپس آتی ہیں، ویران سڑکوں سے گزرتے ہوئے، ویران گلیوں سے گزرتے ہوئے. اس لیے آپ دیکھیے خواتین میں بہت شکایت ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ہیبت ہے، بے چینی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، 20 جمائیاں ایک ساتھ، 15 جمائیاں ایک ساتھ، طبیعت اچانک بجھی ہے، ان کو کوئی اس کی وجہ ہی نہیں مل رہی ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹرز یہ وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں، کچھ ان کو نہیں ملا، کچھ نہیں ہے، سب تو ٹھیک ہے، یہ گولیاں کھا لوگوں نے، کچھ ان کو وجہ بھی نہیں مل رہی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. جب راتوں میں آدھی آدھی رات کو ایک خاتون جس کو اسلام نے گھر کے اندر بھی پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے، وہ جب بڑے بڑے فنکشن ہالوں میں اپنے بالوں کو کھول کر، چہرے کو کھول کر، آدھے آدھے لباس پہن کر وہاں پھریں گی، کونوں میں جائیں گی، وہاں کے ٹوائلٹس میں جائیں گی، ہر قسم کا آدمی ان کو دیکھے گا، اور پھر وہ سنسان راستوں سے آئیں گی، تو ان کی طبیعتوں پر کتنا فرق پڑے گا ان چیزوں کا، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. لوگ اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ سب کہ لوگ سوچ رہے ہیں بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، سب مبتلا ہے اس میں. لیکن ہمارے اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ نیک لوگوں کا کام ہے کہ وہ گناہوں کے اوپر لوگوں کو تنبیہ کرتے رہے اور نصیحت کرتے رہے. تو یہ بے پردگی کے ماحول سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ خواتین کے درمیان بھی حیا پردے کا مسئلہ نہیں رہ گیا. اور اس سب کی بنیاد یہی ہے، اگر پردہ ہو جائے، موقع نہ ملے تو یہ چیزیں بند ہوں گی. موقع جب تک رہے گا تو آپ کسی کو کتنا بھی بچانے کی کوشش کیجئے، بچا نہیں سکتے. مواقع ختم کرنے سے ہی بچا سکتے ہیں.